السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ ہمارے لیے ایسا ہے جیسے عید، یعنی کہ یہ ان لوگوں پر فرض ہے جو لوگ مسافر نہیں ہیں اور جو لوگ بیمار ہیں۔ ان لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے اور نہ ہی عورتوں پر جمعہ فرض ہوتا ہے، یہ واجب ہے۔ لیکن جو لوگ ان چیزوں سے الگ ہیں ان پہ فرض ہے۔ اس لیے جمعہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کا مقام رکھتا ہے، اور جمعہ میں ہمیں کچھ جو ہمارے اندر کمیاں ہیں ان کو اجاگر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے بجائے ثواب کے ہم گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں یا ہمارا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ جیسے جب ہم جمعہ کی نماز پڑھنے جائیں تو یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ثواب یعنی کہ جو سنت ہوتا ہے اس پہ ثواب ہوتا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا خط وغیرہ بنوا کر اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر ہم جمعہ پڑھنے جائیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے اکثر کہ لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ حجامت یعنی کہ کٹنگ وغیرہ کرنا کہاں تک جائز ہے، یعنی کہ بہت سے لوگ شیونگ کرا کے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا اور شیونگ کرانا یعنی کہ داڑھی منڈوانا گناہ ہے۔ تو گناہ کرنے کے بعد ہم جب جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے تو جب تک ہمارا یہ جمعہ ایسا ہے کہ ہمارا داڑھی منڈا جب تک رہیں گے تو ہم گناہ میں شریک رہیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس روز، ویسے تو داڑھی منڈانا گناہ ہے لیکن خاص طور سے جمعہ میں یہ خیال رکھیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں جمعہ کی، تو ہم یا تو کبھی کبھی کے نمازی ہیں جی یا جمعہ کے نمازی ہیں، لیکن پہنچتے دیر سے ہیں اور پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے آگے صف میں، جبکہ یہ اس طرح سے ٹانگوں کو اس طرح سے کرے پھلانگ مار کے دوسرے کے اوپر دوسرے کو پریشان کر کے آگے بیٹھنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی جگہ ہو کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ ہم کیا کمی کرتے ہیں، کیا غلطی کرتے ہیں کہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو ہم لوگ باتیں کرتے ہیں، جبکہ اس وقت خطبہ کے دوران یہ آیا ہے کہ باتیں کرنا تو بہت دور ہے، یعنی کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود بھی مت پڑھو۔ اگر آپ کو واقعی درود سے شوق ہے تو زبان سے نہیں بلکہ دل کے اندر اندر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو، کیونکہ جہاں ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے وہاں مسلمان کو درود ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ لعنت ہو اس شخص پہ جس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑھے۔ لیکن اس جگہ ممانعت ہے خطبے کے دوران کہ زبان سے نہ پڑھے، تو جب خطبہ میں زبان سے بھی درود پڑھنا بھی درست نہیں ہے تو عام بات کرنا کہاں درست ہوگا۔ تو اس لیے اور کیا ایک کمی اور ہم کرتے ہیں کہ جمعہ میں اکثریت جو ہم پینٹ یا شرٹ پہنتے ہیں وہی جو کہ تو پہن کے چلے جاتے ہیں، جبکہ یہ مجبوری میں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں گئے ہیں، اور اس میں بھی مزید یہ ہو کہ ہم
شرٹ کو باہر نکال لیں تاکہ ہماری جو پیچھے کی جو ہماری حفظ وغیرہ ہے یہ سجدے میں جا کے ہماری کچھ ایسی شکل نہ دکھائی دے جس سے سامنے والے کو یہ اس کی اثر پڑے نماز پہ، اور اس طریقے سے ہم بھی گناہ میں شریک ہوں۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم اگر اپنی بناوٹ وضاحت ہماری حفظ کی اگر دکھائی دے رہی ہے، یا کچھ اور ہم نے ایسا اونچا کرتا اور ہم نے پاجامہ پہن رکھا ہے کہ اگر ہم سجدے میں گئے تو ہماری جو ہے وہ جو شرم گاہ ہے، یہ شرم کی جگہ ہے، اگر وہ دکھائی دے رہی ہے تو اس سے بھی ہماری نماز پر فرق پڑتا ہے، کیونکہ دوسرا آدمی اس سے متاثر، اس سے جو ہے وہ نظر اس کی خراب ہو جاتی ہے، اکثر نماز میں نظر پڑ ہی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ہمیں جو ہے وہ اس پہ ہماری پکڑ ہونی چاہیے۔ یعنی کہ بہت سے لوگ بیڑی پی کے چلے جاتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جو اسے پانی کے بعد یا بیڑی پینے کے بعد بدبو پھیلتی ہے، اور مسجد میں خوشبودار اور صاف کپڑے پہن کے جانا چاہیے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور جو کمی ہے ان کو دور کرنے کی اللہ تعالی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔